حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کی وادی مینا میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مینا کے مضافات میں دنیا کا سب سے بڑا اور سمارٹ ذبح خانہ بھی موجود ہے؟ ایک ایسا میگا پروجیکٹ جس کا نام ہے المعیسم سلاٹر ہاؤس کمپلیکس۔ یہ کمپلیکس تقریباً 25 لاکھ مربع میٹر یعنی 350 فٹ بال گراؤنڈ جتنی بڑی زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں محض 3 سے 4 دنوں کے اندر 10 لاکھ سے زائد جانوروں کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ نہیں ہے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہاں ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا ایسا تال میل استعمال ہوتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں زمین کے نیچے کھالیں کیسے سفر کرتی ہیں، گوشت کی پیکیجنگ کیسے ہوتی ہے اور حاجیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ آج نور الہدایہ پر ہم اس میگا فیکٹری کے ان چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ المعیسم کیمپ میں جیسے ہی کوئی جانور داخل ہوتا ہے، اس کے کان پر لگا ایک الیکٹرانک بارکوڈ ٹیگ سکین کیا جاتا ہے۔ یہ بارکوڈ سیدھا اس حاجی کے ڈیجیٹل کوپن سے لنک ہوتا ہے جس نے دنیا کے کسی بھی کونے سے قربانی کی رقم جمع کروائی ہوتی ہے۔ جب جانور سمارٹ گیٹ سے گزرتا ہے تو تھرمل کیمرے سیکنڈوں میں اس کا درجہ حرارت اور صحت چیک کرتے ہیں۔ بیمار جانور کو کمپیوٹر خود بخود لائن سے الگ کر دیتا ہے اور جیسے ہی تندرست جانور کو شرعی اصولوں کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے، اسکینر اسے فائل سکین کرتا ہے اور سیکنڈوں میں حاجی کے موبائل پر میسج چلا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی مکمل ہو چکی ہے، اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ کسی بھی عام ذبح خانے میں سب سے بڑی گندگی اور بو کھالوں اور فضلے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن المعیسم میں آپ کو فرش پر ایک بھی کھال نظر نہیں آئے گی۔ یہاں ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی پلیومیٹک ویکیوم سسٹم کام کرتا ہے۔ جیسے ہی آٹومیٹک الیکٹرک مشینیں جانور سے کھال الگ کرتی ہیں، وہ کھال ایک بند ویکیوم پائپ میں گزرتی ہے اور ہوا کے شدید دباؤ کے ذریعے زمین کے نیچے بنے ہوئے خفیہ پائپ سے ہوتی ہوئی فیکٹری سے آدھا کلومیٹر دور سالٹنگ ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے، جہاں اس پر نمک لگا کر لیدر انڈسٹری کے لیے پیک کر دیا جاتا ہے۔ اس پورے سفر میں کسی انسان کا ہاتھ کھال کو نہیں لگتا۔ اس میگا پروجیکٹ میں 20 لاکھ لیٹر سے زائد پانی کی ری سائیکلنگ کی جاتی ہے۔ مکہ جیسے صحرائی علاقے میں جہاں پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے، وہاں اتنے بڑے پلانٹ کو دھونے کے لیے کروڑوں گیلن پانی کہاں سے آتا ہے؟ المعیسم پلانٹ کے نیچے ایک دیو قامت واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے۔ فیکٹری کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے اسے فوراً ان زیر زمین فلٹرز میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں روزانہ 20 لاکھ لیٹر سے زیادہ پانی کو ری سائیکل کر کے دوبارہ صاف کیا جاتا ہے۔ اسی پانی سے فیکٹری کی صفائی اور مکہ کے دیگر تکنیکی کام کیے جاتے ہیں، یعنی پانی کا ضیاع بالکل 0% ہو جاتا ہے۔ آپ سب کے ذہن میں سوال لازمی آ رہا ہوگا کہ جو اتنے بڑی تعداد میں جو جانور پروسیس ہوتے ہیں ان کی علائشیں اور فضلہ کہاں جاتا ہے؟ تو جو لاکھوں جانوروں کے فضلہ اور خون جو اکٹھا کیا جاتا ہے، سعودی حکومت مکہ کے پاکیزہ ماحول کو اس فضلے سے خراب نہیں ہونے دیتی۔ المعیسم کے اندر ایک خاص زون ہے جہاں اس پورے فضلے کو ہائی ٹیمپریچر پر پروسیس کر کے آرگینک کھاد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یہی کھاد بعد میں مکہ اور مدینہ کی سڑکوں کے کنارے لگے درختوں اور گرین پارکوں میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو فضلہ بیماری پھیلا سکتا تھا وہ مکہ کی دھرتی کو ہرا بھرا کرنے کے کام آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس فیکٹری کے سب سے حساس اور حیرت انگیز حصے کی طرف، یعنی گوشت کی پیکیجنگ۔ یہاں گوشت کو انسان ہاتھ نہیں لگاتے۔ جیسے ہی مشینیں گوشت کے برابر اور معیاری ٹکڑے کرتی ہیں، وہ کنویئر بیلٹ کے ذریعے سیدھا پیکیجنگ ہال میں پہنچتا ہے۔ یہاں گوشت کو ایک خاص قسم کے میڈیکل گریڈ پلاسٹک بیگ میں ڈال کر ویکیوم سیلنگ مشینوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ مشینیں پیکٹ کے اندر سے ہوا کا ایک ایک قطرہ کھینچ لیتی ہیں تاکہ گوشت مہینوں تک جراثیم اور فنگس سے بالکل پاک رہے اور خراب نہ ہو۔
اس کے بعد ان پیکٹوں کو بڑے کارٹنز میں بند کر کے ان پر سمارٹ QR کوڈز لگا دیے جاتے ہیں، جس سے کمپیوٹرائز سسٹم کو یہ معلوم رہتا ہے کہ گوشت کا کون سا ڈبہ کس ملک میں روانہ کرنا ہے۔ حج کے دوران ان 3 سے 4 دنوں میں یہ فیکٹری ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی۔ یہاں تقریباً 40,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں جو 8-8 گھنٹے کی شفٹوں میں چلتی مشینوں پر ہی چارج بدل لیتے ہیں۔ پیکنگ کے فوراً بعد اس گوشت کو فلیش فریزنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے -40 ڈگری پر سیکنڈوں میں جما دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس کی عالمی ترسیل کی۔ اس فریز شدہ گوشت کو بڑے بڑے ریفر شپس میں، جن کو ہم ریفریجریٹر کارگو شپس بھی کہتے ہیں، اس میں لوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ جہاز چلتے پھرتے دیوقامت فریزرز ہوتے ہیں جو سمندر کے مہینوں طویل سفر کے باوجود گوشت کو بالکل تازہ رکھتے ہیں، اور یوں یہ گوشت دنیا بھر کے غریب مسلم ممالک میں مستحقین تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ خوبصورت اور ماڈرن نظام جہاں ٹیکنالوجی اور شریعت مل کر انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ اگر مکہ کی اس سمارٹ ٹیکنالوجی نے آپ کا دل جیت لیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ لازمی لکھیں۔ مزید ایسی ہی شاندار دستاویزی فلموں کے لیے نور الہدایہ کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔